اس میں پڑ جانا، کیوں ہوگا یہ، کیوں ایسے کہا گیا ہے، یہ حکم کیوں ہے، ایسی حدیث کیوں آئی ہے، ایسی حدیث مسلم نے کیوں بیان کی ہے، یہ نہیں غور کرتے. حدیث ہے صحیح قبول. یہ ہے اہل الحدیث کا طریقہ، سلف صالح کا. اہل باطل الٹا، تقدیم النقل علی العقل، نہیں تقدیم العقل الٹا، تقدیم العقل علی النقل. قرآن و حدیث کے آگے عقل کو رکھا اور کہا کہ ہر وہ بات کتاب و سنت کی جو عقل میں بیٹھے گی اس کو لیں گے اور جو نہیں بیٹھے گی اس کا انکار کریں گے یا تعویل کر دیں گے. ہاتھ اللہ کا، ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کہا کہ عقل سوچو، اللہ کا ہاتھ، اور قرآن نے کہا 2 ہاتھ، بل یداہ مبسوطتان تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اہل باطل کی تفسیر کہا کہ کیسے ایسے، نہیں، ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہوگی، کچھ اور معنی کر لیں گے. اب معنی بدل دیا، تعویل کر دیا آیت کی. کہا کہ ہاتھ تو انسان کا ہوتا ہے. دیکھیے عقل، ہاتھ کے لیے باڈی کا ہونا ضروری، اور باڈی انسان کی ہوتی ہے، جسم جس میں روح ہوتی ہے، اور وہ جسم جس میں روح ہو وہ فنا ہونے والا ہے. اگر میں ہاتھ بولوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جسم بولوں گا میں، اور جسم فنا ہونے والا ہے، تو گویا کہ میں اللہ کو فنا ہونے والا سمجھ رہا ہوں، جبکہ یہ کفر ہے. اس سے بھاگنے کے لیے تعویل کر دی ہاتھ کی، اللہ کے صفت کی، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. سلف کا کیا طریقہ؟ ہاتھ کیسے؟ اللہ کا ہاتھ جیسے ہونا چاہیے. آسمان دنیا پر اللہ اترتا ہے، آپ کہتے ہو الحمدللہ. آپ کو معلوم ہے آپ کے بھائی کیا کہتے ہیں؟ رحمت قریب آتی ہے. اللہ نہیں اترتا ہے. عقل کو آگے رکھا، کہا کہ اللہ کیسے اترے گا آسمان پر؟ وہ تو عرش پر مستوی ہے، اللہ کیسے اترے گا آسمان پر؟ نہیں. پھر کیا مطلب؟ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، ينزل ربنا عز وجل حين يبقى الثلث الاخير من الليل. رب العالمین عز وجل جب رات کا تیسرا آخری پہر باقی رہتا ہے اترتا ہے. سلف صالحین علماء حدیث نے کیا کہا؟ نزول حقیقی کما یلیق بجلالہ وعظمتہ. حقیقت میں اللہ تعالیٰ اترتا ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے. کیا بات ہے، قبول کر لیا اللہ کے اترنے کو. یہ ہے سلف کا طریقہ جو ہم کو اپنانا ہے. عقل میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ اترتا ہے. جیسے پرسوں بھائی کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک سوال اسی مضمون سے آتا ہے. بھئی یہاں سعودی عرب میں رات ابھی ہو رہی ہے، 15 منٹ کے بعد مغرب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. دوسری کنٹری میں تو صبح ہو رہی ہے. تو اگر یہاں 4 بجے تہجد کے وقت اللہ اترتا ہے تو پھر وہاں جی واللہ. دیکھیے ایک علاقے میں، ایک ملک میں رات، ایک ملک میں دن، تو اللہ اترتا ہے، کیا مطلب کیا ہے؟ پھر وہاں بھی اترتا یہاں بھی اترتا. 2 دن پہلے کی بات ہے، سوال آیا. یہ ہے عقل کو آگے رکھنے کا نتیجہ. اس سے کیا ہوگا؟ اگر آدمی اسی میں پڑے گا تو کہے گا نہیں اترتا اللہ تعالیٰ. حدیث کا انکار نہیں ہے. اگر نہیں اترتا ہے، وہ انکار کرتا ہے تو انکار، یعنی تو تعویل ہوگی جیسے کہ اکثر لوگ کرتے ہیں. اللہ اترتا نہیں ہے مطلب اللہ اترتا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ رحمت قریب آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تو ہے وہی، اس کی رحمت قریب آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں کہتے ہیں اترتا ہے، تم کہتے ہو رحمت قریب آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں ینزل کہتے ہیں. ینزل کیا؟ نزل ینزل عربی میں کیا ہے؟ اترنا. صحابہ نے کہا اترتا ہے اللہ تعالیٰ، تابعین نے کہا اترتا ہے، اہل الحدیث نے کہا اترتا ہے، اہل خرافات نے، اہل بدع نے کہا رحمت قریب آتی ہے. یہ ہے تعویل. یہ ہے عقل کو کتاب و سنت کے آگے رکھنے کا نتیجہ. تقدیر کا انکار کیسے کیا؟ قدریہ تقدیر کا کہا کہ تقدیر کیا ہے؟ میں جو چاہے کروں جو چاہے نہ کروں، یہ میرے سامنے ہے، میں جو چاہے کروں جو چاہے نہ کروں، لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بہت ساری چیزیں. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے. ایک آدمی اپنی مرضی سے کفر کو اختیار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کو سزا ملے. یہ کیا ہے؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. جبریہ ہے، کہا کہ انسان مجبور ہے عمل کرنے پر. اللہ نے کہا کہ عمل کرو تو بدلہ دوں گا ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا. یہ تو مجبور کر دیا اللہ نے، ہماری مرضی تھی ہم کچھ بھی کرتے. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا اوپر، ابلیس کو پیدا کر کے پریشان کر دیا لوگوں کو، ہم کو. واللہ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی زبان سے مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. کہا کہ اللہ تعالیٰ تو آرام سے ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ مت کرو، شیطان کی بات مت سنو. شیطان کو کیوں پیدا کیا؟ پھر تم
تم شیطان کو نہیں پیدا کرتے ہم بھٹکتے نہیں. یہ جواب مسلمانوں کا مسجدوں میں دیا جا رہا ہے. یہ ہے نتیجہ عقل کو آگے رکھنے کا. عقل اس لیے نہیں دی گئی ہے میرے بھائی کہ آپ دین کی وہ بات جو ثابت ہو جائے آپ اس کو سوچئے, آپ کو سمجھ میں آئے تو لیجئے ورنہ مت لیجئے. نہیں, عقل اس لیے نہیں ہے. عقل اس لیے ہے کہ آپ حق کو تلاش کیجئے, حق واضح ہو جائے اس کو لے لیجئے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقول اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے, فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا سنایا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لی اللہ اور اس کے رسول کی بات, ہم نے سن لیا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ, اب ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں, ہم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں. یہ ہے صفت اہل ایمان کی. یہ نہیں کہتے کہ یہ کیسے, یہ ان کا جواب نہیں ہوتا ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ شخص اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ عالم کی جو گمراہی ہوئی, عالم جو برباد ہوا اور جس نے اپنی قوم کو برباد کر دیا, اس کی وجہ ہے رائے کو, قیاس کو وحی کے آگے رکھنا. ابن قیم کی بات تلوار ہے ننگی اہل بدعہ پر. کیا کہتے ہیں؟ جس کو تھوڑی بھی سمجھ ہوگی وہ اگر غور کرے تو یہ بات صاف طور پر سمجھ میں آئے گی کہ عالم کی گمراہی, عالم نے جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے, شرک اور بدعت کی طرف دعوت دی ہے, یعنی علماء باطل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, وہ وجہ کیا ہے, اس کی اصل جڑ کیا ہے کہ اس نے رائے کو وحی کے آگے رکھا ہے. وحی کو پہلے, وحی کو قبول کرنا ہے اصل یہ, لیکن اس نے رائے کو, قیاس کو کتاب و سنت کے آگے رکھا ہے, جس کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو گیا اور اپنی قوم اور اپنی امت کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اسی طریقے سے دوسرا ایک قول ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَعْظَمِ مَعْصِيَةِ الْعَقْلِ, عقل اللہ کی نعمت ہے, اس کے اللہ کی فرمانبرداری کرنی چاہیے. عقل کا سب سے بڑا غلط استعمال یہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب جو وحی من اللہ ہے اس سے اعراض کرے, اور جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو راستہ دکھایا ہے. اور اسی طریقے سے سب سے بڑا فاسد آدمی یا سب سے بری عقل والا شخص وہ ہے جو آپ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام سے معارضہ, موازنہ کرتا ہے اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے وہ غیر کے قول کو اللہ اور اس کے رسول کے قول کے آگے رکھتا ہے. فرماتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, ذرا بتاؤ تو صحیح, ای فساد اعظم من فساد هذا العقل, اس سے بڑا بیوقوف, اس سے بڑے عقل کی خرابی اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول جو وحی ہے اس کو معارضہ کرتا ہے اقوال ائمہ یا اقوال غیر سے, اور ان کے قولوں کو, غیر کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے آگے رکھتا ہے. اس سے بڑا پاگل, اس سے بڑا فاسد عاقل کون ہو سکتا ہے؟ یہ غلط ہے, یہ فساد ہے عقل کا, عقل کی بربادی اور اس کی خرابی ہے. ابو داؤد کی حدیث اس کے بعد نقل کی ابن قیم رحمۃ اللہ نے, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین عقل کے رائے کے حساب سے ہوتا تو موضوع پر مسح کرنا نیچے ہوتا نہ کہ اوپر, اس لیے کہ رائے, قیاس, عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی انسان کے نیچے لگتی ہے نہ کہ اوپر. اگر دین عقل کے حساب سے ہوتا تو یہ بات یاد رکھنی ہے, موضوع پر مسح کرنے کا نیچے حکم دیا جاتا, جبکہ بات ایسی نہیں ہے. دین عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے, جیسا کہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست جملہ کہا ہے. فرمایا جان لو میرے بھائی اچھی طریقے سے, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عقلوں پر دین کو نہیں اتارا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ سلف کے بہت بڑے امام گزرے, فرماتے ہیں یاد رکھو میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو لوگوں کے عقلوں پر نہیں اتارا ہے, بلکہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے جس کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اب ابو داؤد کی حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ دین رائے اور عقل کا نام نہیں ہے, کہ جو عقل میں ہو وہ دین, جو عقل میں نہ ہو وہ اس کو دین نہ سمجھے یا آپ اس کو غلط سمجھے. اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, بات اماموں کی کرتے ہیں, اصل ماننے والے تو وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ زبردست بات فرماتے ہیں, متى عرفت حدیثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آخذ به فانا اشهدكم ان عقلی قد ذهب. امام شافعی رحمۃ